وہ کہتے تھے کہ میں تو کبھی کسی کے ساتھ مل کے نہیں بناؤں گا حکومت، ان سب کے ساتھ حکومتیں بنائی نہ لیتے. آج ہم جب شہباز شریف کو کہتے ہیں کہ بھائی پی ڈی ایم کی پہلی گورنمنٹ میں آپ نے کہا ہم ریاست بچا رہے ہیں، تو ریاست کے عوام کا بھی تو اتنا ہی حق ہے نا. تو آج ہم ان سے کہتے ہیں بھائی آپ نہ لیتے اقتدار، آپ پیپلز پارٹی کی بیساکھی پہ نہ چڑھیں، ہمیں تو آپ سے رزلٹ چاہیے نا، جو وزیر اعظم ہوگا ہم نے تو اس سے بات کرنی ہے کہ جی آپ ہمیں مجبوریاں مت بتائیں آپ نے کیوں لی. بنگلہ دیش کی مثالیں دی جاتی تھی کہ جی وہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے، بڑا ان کے ذخائر بہت اچھے ہیں، ان کے اوپر قرضوں کی وہ سچویشن نہیں ہے، ان کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. پاکستان کے لوگ بھی یہاں کے حالات خراب ہونے کی بنیاد پہ بنگلہ دیش میں جا کے انڈسٹریاں لگا دی تھی لوگوں نے. لیکن کیا سب کچھ انسانی جو ترقی ہے کہ وہ پیسے میں ہی ہے؟ وہاں انسانی حقوق بھی چاہیے. یہاں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ فوج سے لے کے عدلیہ تک سب کے اوپر روزانہ گفتگو ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا، وہاں تو اپوزیشن ساری جیلوں میں تھی یا پھانسیوں پہ تھی. وہاں فاشزم تھی، ایک ڈکٹیٹرشپ تھی، اتھارٹیرین نظام تھا 15 سال کا. ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر تجزیہ کار ہیں عامر الیاس رانا صاحب. رانا صاحب بہت شکریہ آپ کے وقت کا. بانی پی ٹی آئی عمران خان، ان کا بیان سامنے آیا، انہوں نے صحافیوں سے غیر رسمی گفتگو کی. ان کا کہنا تھا کہ میں مشروط معافی مانگنے کے لیے تیار ہوں، لیکن پہلے فوٹیجز لائی جائیں، ان میں یہ دکھایا جائے کہ کیا یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں. اور مجھے ایسا نہیں لگتا کہ یہ پی ٹی آئی کے کارکن ہیں جنہوں نے یہ جلاؤ گھیراؤ کیا. ہاں، صحافی نے سوال پوچھا کہ پیٹرول بم تو پھینکے گئے تھے، انہوں نے کہا بالکل پھینکے گئے تھے، لیکن وہ 9 مئی کو نہیں پھینکے گئے تھے، وہ زمان پاک میں پھینکے گئے تھے. تو فوٹیجز کا وہ بات ذکر کر رہے ہیں. تو یہ کون سی فوٹیجز ہیں، اور کیا وہ نہیں جانتے کہ ان کے بھی تمام کارکن جو تھے وہ موجود تھے اس وقت وہاں سچویشن میں؟ بہت شکریہ. یہ ہے کہ خان صاحب نے کوئی غیر مشروط معافی کی کوئی کہانی نہیں کی. ان کا بیانیہ وہیں پہ آج کھڑا ہوا ہے. آ کے 2 ہفتے انہوں نے ادھر ادھر کے میسیجز دیے، ان کا خیال تھا کہ بات چیت ہو جائے گی. اب اگر بات چیت ہوگی تو فوج جانے اور وہ جانے. فوج نے پیغام یہ دیا کہ ہم 9 مئی پہ کھڑے ہیں، 9 مئی موجود ہے اور رہے گا. اور ان کا پیغام یہ تھا کہ آپ معافی اس طرح کی مانگیں گے کہ صدق کے دل سے مانگیں گے، اور پھر آپ جا کے سیاسی جماعتوں سے بات کریں گے. تو جب ان سے یہ بات پوچھی گئی کہ جی فوج کا تو یہ پیغام ہے، انہوں نے کہا ٹھیک ہے میں نے بات کرنی چاہیے تھی، اگر وہ نہیں کر رہے تو میں کون سا تڑپ رہا ہوں کہ میں نے بات کرنی ہے، نہ کریں. اور یہ جو بات تھی اس کی، تو کہیں گے میں تو پہلے دن سے کہہ رہا ہوں نا کہ مجھے رینجرز نے پکڑا ہے، پولیس کے تھے لوگ، سارے جو لوگ بھی موجود تھے، تو ان کی فوٹیجز دکھائیں، سی سی ٹی وی فوٹیجز دکھائیں کہ مجھے کیسے پکڑا گیا. معافی تو مجھ سے مانگنی چاہیے کہ میں وزیر اعظم تھا پہلے اور میرے ساتھ زیادتی ہوئی ہے، اور اگر میرے لوگ کہیں ہیں آپ کریں. وہ تو پہلے بھی کہتے رہے نا جوڈیشل کمیشن کا. دوسری بات، وہ جو پیٹرول بم تھی، انہیں بتایا گیا کہ ایک نام لے کے پنڈی کے ورکر کا کہ جی ایچ کیو پہ اس شخص نے جو آپ کی پارٹی کا ہے اس نے پیٹرول بم پھینکا. میں نے کہا میں نہیں جانتا اسے. ہم نے پیٹرول بم تو زمان پارک میں تو ضرور ہوئے تھے، ہمارے لوگوں نے استعمال کیے تھے، یہ مجھے نہیں پتا، چیک کرا لیں کون ہے. جس پر انہوں نے کہا تھا کہ تحقیق ہو جائے تو میں ان کو پارٹی سے الگ کر دوں گا، فلاں کر دوں گا. اب ایشو یہ ہے کہ یہ جتنے لیڈرز ہیں کسی کی لیک آڈیو اور لیک ویڈیو نہیں ہے، سب نے سوشل میڈیا پہ ڈالی. ان کے تمام رہنماؤں کی چیزیں اسی دن سامنے آئی تھی کہ جی ایچ کیو جانا ہے، کور کمانڈر ہاؤس جانا ہے، فلاں جگہ کرنا ہے، اور آئی ایس آئی کا دفتر ہو یا پی ایف بیس میاں والی ہو، یہ سارے پی ٹی آئی کے لوگ تھے. لیکن اب جب جس شان سے وہ کہہ رہے ہیں، تو ہماری عدلیہ نے چونکہ اس طرح ضمانتیں بھی دی ہیں تو ان کے حوصلے بڑھ چکے ہوئے ہیں کہ لاؤ پھر چیزیں ثبوت دو. تو یہ لڑائی بڑی ہے، کم نہیں ہوئی میرے ساتھ. انہوں نے کہا کہ پرامن احتجاج تو ان کا حق تھا، اور انہوں نے تو پرامن احتجاج کی کال دی تھی. یہ آگے سے جو کچھ بھی ہوا وہ اس کے ذمہ دار نہیں ہے. دیکھیں، بنگلہ دیش کی مثال ساتھ دی جاتی ہے. بنگلہ دیش میں انقلاب اس لیے آیا کہ بغاوت ناکام ہو گئی اس حکومت کے خلاف، اس ڈکٹیٹرشپ کے خلاف. 9 مئی کو بھی ایک بغاوت تھی اور اسے انقلاب میں بدلنا تھا، لیکن ہماری مسلح افواج نے حوصلے کا مظاہرہ کرتے ہوئے وہ گولیاں نہیں چلائی جو بنگلہ دیش میں چلی، جہاں لاشیں گری. ہماری فوج نے تو اپنے لوگوں کو راستہ دے دیا کہ چاہے کچھ بھی ہو رہا ہے لیکن ان کے ساتھ وہ سلوک نہ کیا جائے جو آنے والوں کی خواہش تھی. لاشیں ملتی تو کچھ اور ہوتا. لیکن رانا صاحب، بانی پی ٹی آئی کی جانب سے تو یہ ناکامی ہو گئی، اور اس کی بنیاد پہ آج تک جی ان کی جانب سے تو یہ مثال دے کر کہا گیا ہے کہ جو موجودہ حکومتی سیٹ اپ ہے وہ سیکھے کہ بنگلہ دیش میں کیا ہوا. انہوں نے تو یہاں تک کہا ہے جی کہ ان کے سمیت جتنے بھی رہنما ہیں بڑی سیاسی جماعتوں کے، پیپلز پارٹی کے اور پی ایم ایل این، ان کے نام ای سی ایل پہ ڈالے جائیں تاکہ کل کو کوئی ایسی صورتحال ہو تو یہ فرار نہ ہو سکے. بس پھر وہ اقتدار سے بھال لیں تو پھر جس کو مرضی ڈال لیں. پہلے بھی وہ امریکہ میں کھڑے ہو کے پاکستان کے اسے انویسٹمنٹ لانے کی بجائے کہتے تھے کہ میں نواز شریف تمہارا اے سی اترواؤں گا، اور وہ کبھی چین ماڈل بات کرتے تھے، کبھی محمد بن سلمان کی بات کرتے تھے، کبھی وہ کسی اور کی بات کرتے تھے کہ انقلاب ایسا ہوتا ہے کہ بس یہاں قوانین نہ ہوں، یہاں پہ بھی 100-200 لوگوں کو پھانسیاں ہوگی تو ملک ٹھیک چلے گا. اور وہ اقتدار میں جنرل باجوہ کی بڑی تعریفیں کرتے تھے کہ سب کچھ ٹھیک چل رہا ہے.
لیکن جیسے اقتدار گیا تو ساری غلطیاں اور جرم جو ہے وہ جنرل باجوہ نے کیے تھے اور اچھائیاں ساری عمران خان کر رہے تھے. تو واقعی ایک جوڈیشل کمیشن ایسا بن جانا چاہیے, گڈ ٹو سی یو, جس میں نہ ہو ایکچولی جرائم کا ارتکاب کرنے والے آ جائیں یا ٹروتھ اینڈ ریکنسیلیشن ہو جائے. وہ تب ہوگا جب سب اس بات پہ آئیں گے کہ ہم نے اپنی اپنی باری میں جو جرم کیا ہے اسے قبول کریں گے اور آئندہ پاکستان کو ٹھیک کرنا ہے. اللہ کرے کہ وہ اس طرف ہمارے لوگ بڑھ جائیں, لیکن مجھے ابھی تو کوئی صورت نظر رانا نہیں. صاحب انہوں نے یہ بھی کہا عمران خان نے کہ جو بنگلہ دیش کی صورتحال ہے اس کو نظر انداز نہ کریں, یہ پاکستان کے حالات اس سے بھی بدتر ہیں جتنے خراب بنگلہ دیش میں تھے, تو پاکستان میں بھی کچھ بڑا ہونے والا ہے. تو یہ اشارہ کس طرف دے رہے تھے؟ دیکھیں وہ جو بھی کہہ رہے ہیں, بنگلہ دیش کی مثالیں دی جاتی تھی کہ جی وہ ترقی یافتہ ہو گیا ہے, بڑا ان کے ذخائر بہت اچھے ہیں, ان کے اوپر قرضوں کی وہ سچویشن نہیں ہے, ان کی انڈسٹریلائزیشن ہوئی ہے. پاکستان کے لوگ بھی یہاں کے حالات خراب ہونے کی بنیاد پہ بنگلہ دیش میں جا کے انڈسٹریاں لگا دی تھی لوگوں نے. لیکن کیا سب کچھ انسانی جو ترقی ہے کہ وہ پیسے میں ہی ہے؟ وہاں انسانی حقوق بھی چاہیے. یہاں ہمارے یہاں سوشل میڈیا پہ فوج سے لے کے عدلیہ تک سب کے اوپر روزانہ گفتگو ہوتی ہے. بنگلہ دیش میں تو ایسا نہیں ہو سکتا تھا نا. وہاں تو اپوزیشن ساری جیلوں میں تھی یا پھانسیوں پہ تھی. وہاں فاشزم تھی, ایک ڈکٹیٹرشپ تھی, اتھارٹیرین نظام تھا 15 سال کا, اور پھر وہ نظام گرنے میں چند ہفتے لگے کیونکہ آواز ہی نہیں تھی. یہاں پہ تو لوگوں کا کتھارسس ہے, لوگوں کے بالکل مسائل ہیں, مہنگائی سے لوگ تنگ ہیں. آپ اور ہم سب روزانہ بات کرتے ہیں, نہ جو تنخواہ دار طبقہ ہے اس کو چھوڑا ہے, کوئی ٹیکسیشن سے بچا نہیں ہے. یہ حکومت کا کام ہے کہ وہ عام آدمی کی نفس پہ ہاتھ رکھے, اس کی ضروریات کا خیال کرے. تو پھر لاوا جو کہتے ہیں کہ پھٹنے کو ہے, تو وہ تو ہمارا 77 سال سے یہ سسٹم چلا رہا ہے. ہم نے کب خوشحالیاں دی لوگوں کو؟ ہمارے یہاں تو صرف حکمرانوں کی اور جو بڑی ایلیٹ کلاس ہے انہی کی یہی بات تو رانا صاحب کر رہے ہیں. بانی پی ٹی آئی یہی بات تو کر رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ بنگلہ دیش میں تو پھر بھی جو معیشت کی صورتحال تھی وہ قدرے بہتر تھی پاکستان سے. اس کے باوجود جب وہاں پر ایک ماحول اس طرح سے نہیں دیا گیا کہ دم گھٹنے جیسا کہہ لیں کہ مثال کے طور پر اگر ایسا ماحول ہے تو پھر تو لاوا ایک ہے جو پھوٹتا ہے. وہ بھی یہی کہہ رہے ہیں کہ جی جو اپوزیشن کی جماعتیں ہیں, بالخصوص پی ٹی آئی کی جماعت کے حوالے سے بات کرتے ہیں کہ ہمارے کارکنوں کو اغوا کر لیا جاتا ہے, گرفتار بھی نہیں کیا جاتا, بلکہ لیڈرشپ ہے ان کو بھی اغوا کر لیا جاتا ہے, وہ ملتے ہی نہیں ہیں. اور پھر اکانومی کی سچویشن بھی سب کے سامنے ہی ہے. ہر دور کی اپنی ہوتی ہے. محکمہ زراعت بھی 2017 میں ایجاد ہوا تھا جب پی ایم ایل این کے لوگوں کا اغوا کیا جا رہا تھا. نیب کی پریس ریلیزیں آتی تھی, وفاداریاں ہو رہی تھی, کاغذات ان کے جمع کرانے کے بعد پارٹی کے نشان لینے کے وقت ان کو آزاد کروایا گیا تھا. آپ کو پتہ ہے نا 2018 کے الیکشن کے لیے کیا کیا کچھ ہوا تھا. تو 24 کو آپ کیسے مختلف سمجھتے ہیں؟ ایک کہ آپ بینیفیشری ہیں اور دوسرے میں آپ کہتے ہیں میرے ساتھ یہ ہوا. بھائی اگر آپ اتنے اچھے تھے, آپ تو کہتے تھے میں سائیکل پہ آؤں گا, سیکنڈ ان ایویا کا وزیر اعظم سائیکل پہ جاتا, تو آپ تو ہیلی کاپٹر سے ایک دن اترے نہیں نیچے, اور آپ کے لوگ تعویل دیتے تھے کہ نہیں وہ نیچے لوگ تنگ ہوتے ہیں. بھائی آپ کا اسکواڈ تو اسی طرح ہی چلتا تھا نیچے بھی. بنی گالا سے اسلام آباد تک جو گاڑیاں ہیں وہ کھڑی نہیں رہتی تھی, آپ ہیلی کاپٹر سے نہیں اترے. یہ باتیں ہوتی ہیں اپوزیشن میں کھڑے ہو کے, سب کو اچھی لگتی ہیں, کہنے میں بڑی مزے آتے ہیں, اور جب آپ اقتدار میں ہوتے ہیں تو آپ انسان کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہیں. آپ شو کراتے ہیں کہ میں سب کچھ آپ بتائیں نا انہوں نے کون سی دودھ شہد کی نہر. لیکن رانا صاحب ابھی آپ نے جو بات کی نا محکمہ زراعت والی, ایک منٹ جب وہ اپنے اقتدار کے اینڈ پہ وہ سب سے غیر مقبول آدمی تھے, پی ڈی ایم نے الیکشن نہ کرا کے اس کی ناکامی آج وہ بھگت رہے ہیں مہنگائی کی صورت میں, کہ جو ہم نے دنیا کے ساتھ ناطے توڑے, آئی ایم ایف کا معاہدے کو بٹرے کیا, اس کا نقصان ہم آج تک بھگت رہے ہیں کہ ہمارے ساتھ کوئی بندہ, کوئی ملک, کوئی ادارہ آسان شرائط پہ بات نہیں. اچھا رانا صاحب, ابھی آپ نے بات کی 2018 کے انتخابات میں جو ماحول تھا, محکمہ زراعت والی آپ نے بات کی, اور اس طرح سے کہا کہ اس وقت بینیفیشری پی ٹی آئی تھی اور تب جو دوسری جماعتیں تھیں ان کے ساتھ یہ تمام صورتحال تھی. تو اسی پر مجھے یاد ایک تحقیقاتی کمیشن بنانے کے حوالے سے بھی بات ہوئی تھی جب پی ٹی آئی کا ہی دور تھا, لیکن وہ تحقیقاتی کمیشن بن نہیں پایا. لیکن کچھ تجزیہ کار پھر یہ بھی کہتے ہیں کہ اس کے بعد پی ڈی ایم حکومت میں آئی, اور جتنی دیر ان کی حکومت رہی تو وہ بھی اس معاملے میں تحقیقات کروا سکتے تھے, انہوں نے بھی نہیں کروائیں. تو ایسا کیوں ہوا پھر؟ تو 24 ہو گیا نا, انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا, انہوں نے اپنا فائدہ لے لیا, میں اور آپ کہاں گئے اس میں, عوام کہاں گئے؟ بات تو یہ ہے نا کہ جو درد اٹھتا ہے اپوزیشن میں بیٹھ کے, چاہے وہ کوئی بھی جماعت ہو, وہ اقتدار میں آ کے کیوں بھول جاتی ہے کہ لوگ کیڑے مکوڑے جو یہاں پھر رہے ہیں پاکستان کے عوام, ان کے لیے ہمیں کیا کرنا ہے, قرضوں کی کمی کے لیے کیا کرنا ہے, ان کی مہنگائی کی کمی کا کیا کرنا ہے. یہ بڑا فرق ہوتا ہے. یہ صرف جو کرسی کا فرق ہوتا ہے اس سے بیانات بدل جاتے ہیں, کام ان کے وہی رہتے ہیں. مجھے بتائیں کہ عمران خان صاحب نے کون سے حکمرانوں کی عیاشی بند کر دی تھی؟ میں نے تو ہیلی کاپٹر کی صرف ایک مثال دی, جو انتظامی طور پہ ایک آرڈر ہونا تھا کہ چاروں گورنر ہاؤس اور وزیر اعظم ہاؤس ہم نے خالی کر دیا, ہم یونیورسٹی بنا رہے, کو بن گئی. اس میں کیا ہونا تھا؟ زیادہ سے زیادہ ایک سرکاری کوٹھی بدل جاتی, پی ایم ہاؤس پریزیڈنسی میں چلا جاتا, وہاں منسٹر کالونی میں چلا جاتا, گورنر ہاؤس خالی ہو جاتے. کچھ کیا
सवाए दिखाने का कि जी मैंने इसका भी वो जवाब देते गाड़ियां हैं बेच दी और नई खरीद ली। इसका भी राणा साहब वो कहते हैं कि हमारे पास तो पावर्स ही नहीं थी, हमें तो असेंबली का कोरम पूरा करने के लिए कहीं और फोन करना पड़ता था कि जी मिनिस्टर्स जो हैं या जो मेंबर हैं पार्लियामेंट के उनको लाया जाए पार्लियामेंट में। वो कहते थे कि मैं तो कभी किसी के साथ मिलके नहीं बनाऊंगा हुकूमत, उन सबके साथ हुकूमतें बनाई ना लेते। आज हम जब शहबाज शरीफ को कहते हैं कि भाई पीडीएम की पहली गवर्नमेंट में आपने काम रियासत बचा रहे हैं, तो रियासत के अवाम का भी तो उतना ही हक है ना। तो आज हम उनसे कहते हैं भाई आप ना लेते इक़्तिदार, आप पीपल्स पार्टी की बैसाखी पे ना चढ़े, हमें तो आपसे रिजल्ट चाहिए ना, जो वजीर आजम होगा हमने तो उससे बात करनी है कि जी आप हमें मजबूरियां मत बताएं, आपने क्यों ली मजबूरियों में हुकूमत, आप हमारे लिए आसानी पैदा करें। तो वो इमरान खान साहब पे भी उसी तरह ही लागू राणा होती है साहब चीज़। उन्होंने एक और कि बात आप की है। लोगों ने क्यों लिए इक़्तिदार, इस तरह के दूल्हे लंगड़े इक़्तिदार। आज मरियम नवाज अगर काम कर रही है पंजाब में और बेहतरीन काम करते हुए नताइज अमली तौर पे दे रही है, तो गंडापुर साहब तकरीरों के अलावा क्यों नहीं कुछ कर रहे? लेके आए ना काम को, परफॉर्मेंस ही अगर आपने देखनी है तो इख्तियार तो सबके पास उतना ही है। गंडापुर साहब के बारे में नहीं लोग कहते, लेकिन गंडापुर साहब ने तो हाथ जोड़ जो के खबर आते हैं आई है जहाँ वो पे ये आई है कि इख्तियार वज़रात की मौजूद है। मरात में इजाफा कर दिया गया है वहां पर। बस फिर मैं यही तो कह रहा हूँ कि जब ये अपोजिशन में होते हैं तो कुछ और कहते हैं, इक़्तिदार में आते हैं तो कुछ और करते हैं। तो किन बुनियादों पर ये इनको इजाफा किया जाता है? इक़्तिदार सब उन्हीं के लिए चाहिए जो उनके साथ इसी बुनियाद पे किया जाता है कि और कमाना है और इकट्ठा करना है। मतलब अवाम तो बेवकूफ है ना हमारे मुल्क के, तो इनको कोई तीसरी पार्टी मिलेगी तो उसके पीछे लग पड़ेंगे कि चलें। शायद यहाँ शराब ही दिखाए जाते हैं ना, हम तो शराब ही 70 साल से देखते हैं कि कोई कुछ अगर किसी ने किया है, मैं समझता हूँ अमली तौर पे, तो वो नवाज शरीफ था। उसको ऐसी सजा दी है कि हुकूमत हाथ में आई हुई भी उसके वजारतें उसमें उसके भाई की तरफ चली गई, उसे नहीं दी, क्योंकि फिर वो काम करता है, नतीजा देता है। तो वो नतीजा हमें किसी को भी कबूल नहीं है, क्योंकि इसमें अवाम कहीं नहीं है। यहाँ मखसूस हिस्सेदार हैं इक़्तिदार के टोले के, जो समझते हैं कि सिर्फ हमारी मरात और हमारे काम होने चाहिए। आप दुरुस्त फरमा रहे हैं कि सारी सिचुएशन में है कि वो ना कहते शहबाज शरीफ को, वो शहबाज शरीफ को ना कहते कि हुकूमत बनाओ, वो बैठ जाते। उन्होंने बेटी के इक़्तिदार के लिए ये बात की कि वो भी बना ले वज़ारत आला और ये बन जाए वज़ीर आज़म। तो उनको आप बरी ज़िम्मा नहीं आज करार दे सकते कि वो अगर घर बैठ गए हैं तो हम उनको जीरो कर दें। नहीं, उन्होंने भाई और बहन की हुकूमतें बनवाई हैं, तो जिम्मेदारी उनके ऊपर भी है, वो पार्टी के सदर बन चुके। आपकी बिल्कुल ये बात दुरुस्त है कि सारी सूरत हाल में अवाम कहाँ पर है, ये बात कहीं नहीं हो रही है। अभी बिटवीन द लाइंस कुछ रीड कर पा रहे हैं आप, क्योंकि गहरी नज़र है आपकी सियासी सूरत हाल पर। एक जानिब जब बानी पीटीआई इशारा दे रहे हैं, कुछ लग रहा है कुछ बड़ा होने जा रहा है, दूसरी जानिब सवाबी वाले जलसे में कहा गया कि जी अब एहतजाज होगा, लॉन्ग मार्च होगा, जमात इस्लामी भी सड़कों पर है। और क्या लग रहा है 9 मई के बिलखसूस जो मामलात हैं उसको भी 1 साल हो गया, वो भी एक डेड लॉक की सूरत है, उसमें भी कहीं पे कोई मजीद कार्रवाई नहीं हो रही। बस एक जानिब से कहा जा रहा है माफ़ी मांग ले, दूसरी जानिब से कह रहे हैं जी नहीं मांगेंगे। यहाँ जिन इशारों की तरफ आप बात कर रहे हैं तो सवाबी से चल पड़ते हैं, अडयाला जेल से छुड़ा लेते हैं। बांग्लादेश में जो कुछ हुआ, लाशें गिरने के बाद वहाँ की इकोनॉमी तो संभाल गई ना, हम तो एक दिन भी नहीं संभाल सकते अपने आप को इस सिचुएशन में। ये हमारे यहाँ तो वो कोई इदारे ऐसे नहीं खड़े हुए कि हमारे पास पैसे हों। हमारा आज भी IMF का पैकेज जो है वो इस बुनियाद पे खड़ा है कि UAE, सऊदी अरब और चाइना ने रोल ओवर की मंजूरी दे दी है, और अभी हमें $5 अरब की बतानी है चीजें और उनको, तो फिर हमें इस महीने के एंड पे वो $7 अरब का जो कर्जे का पैकेज है उसकी वो स्टाफ लेवल एग्रीमेंट के बाद उनका बोर्ड अप्रूव कर देगा। तो आप मुझे बताएं हम खड़े कहाँ हैं, हमारे पल्ले क्या है, हमारी हैसियत क्या है कि हम ये लड़ाइयाँ अफोर्ड कर सकें। यहाँ हैसियत ये है कि सब इदारे, सब लोग, इमरान खान हों, वो हुकूमत में लोग मौजूद हों, एक एक कदम पीछे हटें और बैठ के इस मुल्क के लिए, आम आदमी के लिए कोई रोड मैप 20-25 साल का बना लें कि इन चीज़ों पे हमारा इत्तेफाक राय और हमने काम करना है और बाकियों को हम नहीं छेड़ेंगे। सियासत अपनी जगह करेंगे, लेकिन कोई बिठाने वाला है, कोई बड़ा रहने दिया हमने सबको तो गालियां दे दी हैं, सबको तो हमने नंगा करके रख दिया है कि कोई भी ठीक नहीं है। फिर लोग ये बात करते हैं कि जी फिर होगा क्या, फिर अवाम उठेंगे तो क्या होगा, जो मैंने आपको बताया। हम तो फंस गए हैं, खाई और कुएं के चक्कर में हैं, पहाड़ के नीचे गिरेंगे या आगे गिरेंगे। ठीक, बस इसीलिए राणा साहब, इमरान खान साहब ने भी, बानी पीटीआई ने भी यही कहा कि कुछ बड़ा होने वाला है और कुछ सियासी शख्सियात जिनमें नवाज शरीफ साहब, जरदारी साहब और अपना नाम भी उन्होंने लिया कि इन सब के ECL में नाम डालें, ताकि ये जब होगा तो हसीना वाजिद की तरह कोई भी मुल्क से फरार ना हो सके। बहुत शुक्रिया, आपने वक्त दिया, तज्जिया दे रहे थे। आमिर इलियास राणा साहब हमारे साथ मौजूद थे। जी बहुत शुक्रिया उनका।